الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 63 سے لے کے 66 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکامات جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانہ میں موجود تھے اور بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات سے ایک ایسے واقعہ کی یاد کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے، جس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور تم پکے یقین سے اس واقعہ کو جانتے ہو، مانتے ہو اور یقین کرتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کا دن یعنی ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار زندگی، شکار تک وغیرہ وغیرہ ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ جو اس کی نافرمانی کرتا تھا وہ واجب القتل تھا، اس کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر کرنے کے لیے ہیلوں سے اور فریبوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ وہ یوں کرتے کہ دریا کے کنارے گڑھے کھود لیتے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر دریا کے ساتھ ان گڑھوں کو کنیکشن دے دیتے۔ سنیچر کو جب مچھلیاں شکار کی آمد سے نڈر ہوتیں اور سطح آب پر کثرت سے کھیلتی تھیں، نمودار ہوتی تھیں، تو ان نالیوں کے وہ دھانے کھول دیتے تھے، اور مچھلیاں جو ہیں دریا کے بہاؤ کے ساتھ یا پانی میں کھیلتے کھیلتے کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں پہنچ جاتی تھیں۔
پھر وہ ان کے دہانے بند کر دیتے تھے تاکہ واپس نہ جا سکیں، اور اتوار کے روز وہ آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اور ہلا یہ ہوا جی ہم اتوار کو شکار کرتے ہیں، ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ اللہ کی غیرت کو یہ بات پسند نہ آئی، اس کی غیرت ایسے ہیلوں کو پسند نہیں کرتی، اس کے احکام شریعت میں ہیلے نہیں چلتے، اور ہیلوں بہانوں سے اس طرح تو اس کی شریعت مطہرہ معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب مسلط کر دیا جس سے ان کی خوب رسوائی ہوئی، خاری ہوئی، اور انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک ادر بات غور کرنے کی ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، اور جس کے بعد کوئی شریعت آنے یا کوئی آسمانی قانون آئے گا نہیں، مکمل دین اسلام نافذ کر دیا گیا ہے، کیا کوئی گنجائش ہے ہیلوں بہانوں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، بخدا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ہیلوں بہانوں سے بینکوں میں سود کو حلال کیا ہوا ہے، قسطوں میں جو گاڑیاں ہیں بینکوں سے یا دوسرے اداروں سے، یہ دوسری قسطوں کی چیزیں، یا یہ سرٹیفکیٹس، یہ اسٹیٹ لائف انشورنسز، یا اس طرح کی اور انشورنسز، یہ سیونگ سرٹیفکیٹس، کیا یہ حلال ہیں؟ ہیلوں سے حلال کیے ہوئے ہیں۔ خدا را ڈریے، یہ سب سود ہے، حرام ہے۔ سود کو ہیلوں بہانوں سے حلال کر کے سرٹیفکیٹس جاری کیے ہوئے ہیں۔ اے ملت اسلامیہ، خدا کا خوف کرو، ایک دن تو یہاں سے جانا ہے، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ 2 ٹکڑے روٹی کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، روٹی کی خاطر ہیلے بہانے مت کیا کرو یہودیوں کی طرح۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر وہ لوگ جن کو قانون سازی اور حکومت کی ذمہ داری اللہ کریم نے سونپی ہے، اور وہ ان آیات کو پھر بار بار پڑھیں، اس واقعہ کا ذکر پروردگار نے ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے، نہ کہ یہ کوئی بات سنانے کے لیے کی ہے، یا کوئی داستان سرائی ہے، یا کوئی قصہ کہانی ہے۔ یہ قرآن کا مقصود بالکل بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو 65 نمبر آیت ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے انہیں حکم دیا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو مجاہد کا یہ قول ہے کہ یہ مسخ جو تھا، ان کی شکلیں جو مسخ کر دی گئی تھیں، جو اللہ کے شریعت کے قوانین جنہوں نے توڑا تھا، وہ صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے ہے۔ ان کی صورتیں تو انسانوں ہی کی رہیں، لیکن ان کا ذہن اور فکر مسخ ہو گیا، اور وہ بندروں جیسی کبھی حرکتیں کرنے لگیں، اور ان میں مذموم عادتیں انسانوں والی ختم کر دی گئیں، اور بندروں جیسی عادتیں پیدا کر دی گئیں۔ انسانی شکل ہو اور کرتوت بندروں کی طرح ہوں، ذلیل پناہ خدا، یعنی ایسے بندروں کی طرح ذلیل حرکتیں انسان کرے، خدا کی پناہ ہے۔ کتنا ہولناک ہے یہ عذاب۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جمہور علماء خیر کا یہ قول ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھیں، اور چند روز کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا، اور یہ کوئی امر محال نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ان کی شکلیں بندروں کی سی ہو گئیں، اور یہ کوئی ایسی حیرانگی والی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی عمل محال نہیں ہے۔ تو جو بدبخت اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تم مسلسل توڑ رہے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی قوانین میں ان کو سزا دینے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ نیز جو تخلیق آدم کے بارے میں یہ نئے جو انگریز جو ہیں مشرک، اہل کتاب مشرک، یا دوسرے جو ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کے بس پڑھ کر پاس ہونے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ سرے سے اس میں کوئی عجیب بات ہے ہی نہیں۔ یہ سلسلہ بھی تو ارتقاء کا ہے کہ ان کی شکلیں بندر کی سی بنا دی گئی ہوں، بعد میں انسانوں جیسی کر دی گئی ہوں، یا ان کی نسلیں انسانوں جیسی کر دی گئی ہوں، وہ عبرت پذیری کے لیے ہوں۔ تو ارتقاء مستقیم نہ صحیح، ارتقاء معکوس ہی صحیح، بہرحال ہے تو ارتقاء ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔